السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، قدوۃ المسلمین والمؤمنین، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور ان کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر تعلق رکھنے والے، آپ کی طرف نسبت ہونے والے ہر شخص، ہر انسان اور ہر جگہ، ہر عمل، ہر چیز کو باقی دوسری چیزوں، دوسرے لوگوں، دوسری امتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. یہ آج جو 9 ذی الحج کا یہ جمعہ ہے اور کل 10 ذی الحج اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ جو دن ہیں، یہ جو موقع ہے ذی الحج کا، یہ عشرہ 10 کے 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت، ان کی عظمت قرآن مجید میں عطا فرمائی، بیان فرمایا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، 10 راتوں کی قسم جو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور شفع اور وتر جو کہ طاق اور شفع جفت کا 9ویں اور 10ویں کا دن ہے. یہ دن اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سب سے پہلے تو یہاں اگر ہم بیان کرنا شروع کریں آپ کی فضیلتیں اور آپ کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ ہر اس چیز کی عظمت
جس کی نسبت آپ کی طرف ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں، حتیٰ کہ جن و انس میں، اور اگر کہیں ساری کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل، اعلیٰ، اعظم اور زیادہ عظمت اور شان یہ عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ہے تو آپ کا نام ہے، چاہے وہ اذان میں ہے، چاہے وہ نماز میں ہے، چاہے وہ کلمے میں ہے، چاہے کہیں کسی ذکر میں ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا۔ اور آپ کی شان یہ کہ رحمت للعالمین، مطلب یہ کہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ رحمت اللہ کی بہت زیادہ، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سب سے وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رحمت، رحیم و شفیق اور مہربان بنا کر مبعوث فرمایا، یہ ایسی شان اور عظمت ہے جو کسی اور انسان کیا کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں ملی، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی اور انسان کو۔ حقیقت بات یہ ہے، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا شروع کریں اور صرف آیتیں ہی پڑھیں تو وہ لمبا وقت چاہیے اور موضوع بڑا لمبا ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے جس کو کہیں کہ آخری بات کہہ دی، جب یہ فرمایا کہ وَلَكِنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول، آپ کی جو شان کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہاں اگر کوئی شک شبے، کوئی گنجائش کی بات، کہیں سوچنے کی بات آ جائے، کوئی یہ کہے کہ سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کی طرف نسبت نہیں کر سکتا، اسے اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ کون ہیں؟ وہ محمد ہیں، اور وہ رسول وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہی محمد ہیں، وہی رسول اللہ ہیں، وہی خاتم النبیین ہیں، وہی رحمت للعالمین ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت بھی کروائی، وہی ہیں جو قیامت والے دن جن کو شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی، اور وہی ہیں جن کو کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ کوثر، حوض کوثر بھی آپ ہی کو عطا کی، مقام محمود بھی آپ کو عطا کیا۔ اب یہ فضیلت ہے، اور پھر جب یہ اتنی فضیلت، اتنی عظمت اور اتنی شان قرآن میں اللہ بیان کر دے، کہہ سکتا ہے کوئی بندہ کہ یہ روایت آئی تو روایت میں شاید کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا ایسے، لیکن قرآن جو تواتر سے ثابت، جس کے ایک نقطے اور ایک حرف اور ایک حرکت، زبر زیر کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی اور اس کے بارے میں کوئی شک شبہ کرنے کی، یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور پھر آپ کی عظمت اور شان یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کی امت پر جو لازمی آتے ہیں، آپ کو ماننے والے وہ اس کو پورا کریں، اور اس میں ایک حق اطاعت اور فرما برداری ایمان لانے کے بعد
جو ایک بہت بڑا کہ پھر وہاں جہاں آپ کا نام ذکر کیا جائے، کہنے والا، سننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، وہاں پھر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر آپ کی عظمت اور شان کو جانا ہی نہیں۔ اس سے آگے چلیے، وقت تھوڑا تو بات تاکہ ہم آگے پہنچائیں۔ پھر یہ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ جو عظمت دی، آپ کی عظمت کا ایک مظہر یہ کہ جو بھی آپ کی طرف منسوب ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جائے۔ اگر آپ کا خاندان اہل بیت ہے، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کا خاندان ہے، تو وہ خاندان بھی عظمت والا ہو گیا۔ اور خاندان کے اعتبار سے اگر بات کہی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اب آدم علیہ السلام کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ چلتا ہوا یہاں اسماعیل علیہ السلام پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اولاد میں سے اللہ نے کنانہ قبیلے کو، قوم کو منتخب فرمایا اور انہیں سب سے زیادہ عظمت دی۔ اور کنانہ یہ قوم اور قبیلہ بڑا، اس میں سے اللہ نے پھر منتخب فرمایا تو قریش کو، قریش بڑی قوم، قریش میں سے اللہ نے منتخب فرمایا اور پسند فرمایا تو بنی ہاشم جو آپ کے جد امجد اور آپ کا یہ خاندان اور قبیلہ، فرمایا پھر اس بنی ہاشم سے، اس خاندان سے، اس قبیلے سے، آگے اس لڑی سے مجھے اللہ نے پسند کیا۔ یعنی اگر خاندان ہے آپ کا تو وہ افضل، اس کے اوپر قوم ہے تو وہ آپ کی باقی قوموں سے افضل، اس سے اوپر نسب میں اور سارے اس لڑی میں آپ افضل۔ اس کے بعد اب جب بات آتی ہے مزید کے گھر والے اور اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل بیت کو قرآن مجید میں یہ فرمائیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے اہل بیت، اے پیارے رسول اسلام کے گھر والوں، اہل بیت، آپ کے اہل بیت وہ آپ کے گھر والے جو آپ کی اولاد بھی، بچے ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور آگے آپ کے وہ نواسے بھی، اسی طرح آپ کی بیویاں بھی، یہ سارے آپ کے اہل بیت۔ لیکن اہل بیت کا خصوصی یہاں ذکر فرما دیا کہ تمہیں تو اللہ نے پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ اب ان کی عظمت آپ کی نسبت سے اور اس سے مزید وضاحت کے ساتھ کہ آپ کی بیویاں، ان کی عظمت کیا ہے، وہ کون ہے؟ امہات المومنین، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیوی ہے وہ مومنوں کی ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کون کہتا ہے؟ اللہ، قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ بات کہ ازواجہ کہہ کر کے آپ کی بیویاں، اگر صرف ایک بیوی ہوتی تو اللہ فرماتا زوجتہ، ایک بیوی۔ اللہ نے جب ازواجہ کہا، بیویاں، ساری بیویاں آ گئی۔ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، وہ بھی جمع کا صیغہ۔ اگر یہ بات ہو کہ نہیں صرف ایک بیوی صحیح تھی اور وہی مومنوں کی ایک ماں ہے تو اللہ ام المومنین کہتا۔ قرآن بڑا واضح، اللہ کی بڑی شان، بڑی وضاحتیں اللہ نے بیان کر دیں اور ان کے بارے میں پھر رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد آپ کی طرف نسبت ان صحابہ کی
وہ ایسی عظمت والی ہستیاں کہ جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھا، آپ کے اوپر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے ساتھ مشوروں میں شامل ہوتے رہے، آپ سے براہ راست آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے وہ قرآن سن کر یاد کیا، حدیث سے سن کر یاد کی، پھر آگے یہ سب قرآن بھی، حدیث سے بھی، سنت بھی، سارا اسلام اور شریعت آگے اپنے بچوں کو، دوسرے مسلمانوں کو، اگلی نسل کو یہ بتلایا، تعلیم دی، انہوں نے آگے بتلایا حتیٰ کہ ہم تک یہ اسلام پہنچا، جن کو کہا کہ رضی اللہ عنہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجر ہوں یا انصار، جو پہلے ایمان لانے والے، اور ان پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر کتنے عشرہ مبشرہ، سارے کے سارے سابقین الاولین میں سے ہیں، اور ان کے آگے ایک لمبی لڑی، یہ سارے کے سارے سب کو کہا رضی اللہ عنہ، اور جب کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ان پر ایمان لانے والے، ان کی صفتیں بیان کی، اور ان کو بھی کہا پھر یہ رضی اللہ عنہم۔ اور جب وہ گروہ جو بیعت رضوان کرنے والا، وہ 1400 یا 1500 جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، ان کے بارے میں تو واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بدر کے جو مجاہد ہیں، صحابہ بیعت رضوان کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کے بعد اگر کوئی جو بھی کوتاہی یا غلطی ہو جائے، کوئی ان پر پکڑ نہیں ہے۔ اور یہ بات اگر یہ ہوتا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہنا ہوتا، تو اللہ قرآن مجید میں اتنا سارا بار بار کئی مقامات پر رضی اللہ عنہ نہ کہتے۔ اللہ نے جب کہہ دیا تو پھر اللہ کو تو پتہ تھا، چلیے کہیں کہ بھئی اس کو نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، کسی بندے کو نہیں پتہ، کسی اور مسلمان کو نہیں پتہ، کہہ دیں کسی فرشتے کو نہیں پتہ، کسی جن کو نہیں پتہ، لیکن اللہ خالق، مالک، عالم الغیب، وہی اس قرآن کو نازل کرنے والا، اس کو تو قیامت تک کا پتہ ہے کہ کس نے کلمہ پڑھ کے ایمان پر مرنا ہے، اور کس نے کلمہ پڑھ کے مرتد ہو جانا ہے، کس نے کلمہ نہیں پڑھنا، سب پتہ ہے۔ وہ اللہ جب رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی بندہ مسلمان کہلوائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتا ہو، اسلام کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، وہ کوئی دوسری بات نہیں کر سکتا، اسے لازمی یہ ساری عظمتیں ماننی پڑیں گی۔ اگر مکہ، اس کے آس پاس کی جگہیں، مدینہ، مسجد نبوی اور وہ جگہ ان کو عظمت ملی تو کیوں ملی؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے۔ یہ امت مسلمہ، ہر مسلمان، اگر مسلمان کی کوئی حیثیت ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت ہے، اس بندے کی کوئی شان ہے یا حیثیت ہے جس کی نسبت آپ کی طرف ہے، اس جگہ کی۔ قرآن نبی علیہ السلام پر اترا، صحابہ نبی علیہ السلام کے، اور یہ اعمال اسلام بھی اللہ نے پسند کیا، سب دینوں سے افضل اس کو قرار دیا،
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ کی امت کو دیا۔ اور جب یہ بات کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ یہ شان بیان کرتے ہیں کہ اس پیارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن جو شان اور عظمت ملنی ہے حوض کوثر کی، وہ بھی صرف آپ کو ملنی ہے، کسی اور نبی اور رسول، پیغمبر، ولی، کسی صالح، کسی شہید، کسی بزرگ اور کسی کو کتنی بڑی کسی کی شان کیوں نہ ہو، لیکن یہ شان آپ کو ہی ملنی ہے۔ اور جب یہ شان آپ کو ملنی ہے تو پھر عمل بھی آگے آپ کو اور آپ کی امت کو جو بتلایا کہ وہ جس کی شان باقی سے اعلیٰ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حکم دیا، فرمایا کہ پھر پیارے پیغمبر جب یہ آپ کو شان ملی ہے، یہ عظمت آپ کو ملی ہے، تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کو مزید راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور وانحر، قربانی کریں۔ یہ اب کل ہم قربانیاں کریں گے، یہ موقع، یہ قربانی والی عبادت، قربانی والا عمل، یہ بھی اتنا عظیم ہے کہ سنت ویسے یہ ہر امت میں رہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے رہی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت، پھر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کو حکم ملا اور سب مسلمانوں کو حکم ملا، یہ وہ شان ہے۔ اور اس قربانی والے عمل کی جو شان ہے کہ مسلمان جس سے ہو سکتا ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کر سکتا ہے پھر اس نے قربانی نہیں کی تو ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی ہمارے ساتھ شریک ہی نہ، نماز نہ پڑھے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، گویا کہ مسجد میں عید پڑھنے مسجد میں نہ آئے۔ اور جس کو مسجد سے روک دیا جائے، جس کو پھر نماز باجماعت پڑھنے سے روک دیا جائے، جس کو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے روک دیا جائے، کتنی بات ہے، نتیجہ جو چاہیں نکالیں، یہ اس کی عظمت۔ اور پھر یہ بات جب آتی ہے، بات لوگ کرتے ہیں کہ جی دیکھو لوگ تو بڑے غریب بیچارے، بڑے مسکین محتاج ہو گئے، اور تم ہزاروں لاکھوں روپے کی قربانیاں کر رہے ہو، خون بہا رہے ہو، گوشت ایسے جو ہے، لیکن وہ بیچارے، تم یہ ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ ان پر صدقہ کر دو، غریبوں مسکینوں پر، قربانی سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اپنی عقل کی بات، اپنی سوچ کی بات، لیکن آئیں تو ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، مسئلہ بھی، حکم بھی اور شان بھی۔ رسول اکرم علیہ السلام جب اس قربانی کا مسئلہ اور حکم اور عید کا حکم بیان فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ آج یعنی عید والے دن فرمایا اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فنذبح او نضحی، ہم آج عید کے دن سب سے پہلا کام عید نماز پڑھنے کا کریں گے، پھر اس کے بعد واپس آ کر قربانیاں کریں گے۔ من فعل ھذا فقد اصاب سنتنا، جس نے تو ایسے کیا کہ پہلے عید پڑھی پھر قربانی کی تو اس نے تو ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے پہلے قربانی کر لی ہے، جس نے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہے، اس نے تو ویسے اپنے گھر والوں کو گوشت کھلانے کے لیے جانور ذبح کر دیا، تو اس کا تو گوشت ہے جو گھر والے یا دوسرے لوگ کھا لیں گے، قربانی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا من ذبح قبل فلیذبح، جس نے پہلے ذبح کر لیا ہے عید پڑھنے سے پہلے وہ دوبارہ قربانی ذبح کرے۔ اب یہ بات کہ چلو کسی نے غلطی سے کر لیا، اور صحابی اٹھے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی،
وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو چونکہ اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو میں تو جلدی زیادہ ثواب کی خاطر پہلے ذبح کر کے پھر عید پڑھنے آیا ہوں، قربانی کر آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ تو قربانی نہیں ہوئی، تم دوبارہ قربانی کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب قربانی کا جانور میرے پاس قربانی کی شرطوں والا جو دوندہ ہو، پوری عمر والا، وہ نہیں ہے میرے پاس، تو جزع من اضان تقریباً جو ہے بڑا ایک تمبا یا چترا مینڈا سال کے قریب وہ ہے، دوندہ نہیں۔ اب وہ قربانی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے پھر یہ اجازت ہے، کیونکہ تو پہلے غلطی سے کر چکا، وہ قربانی نہیں، تو قربانی کرنی ہے تو وہی، چاہے دوندہ نہیں، وہ بڑا جانور ہے، سال کے قریب ہے، تو وہی کر لے تو تیری قربانی ہوگی۔ اب اس کا مطلب اگر صدقہ خیرات والی بات کہ وہ افضل ہے، تو وہاں غریب تھے کہ آپ فرماتے کہ چلو تو نے کر ہی لیا، غلطی کر لی ہے، لہذا تو یہ گوشت بانٹ دے لوگوں میں، تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ نہیں، فرمایا کہ قربانی دوبارہ کر، اس کا مطلب قربانی اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے احکام بیان کرتے ہوئے ایک سال فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان اپنے قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہ رکھے، جس نے کھانا ہے 3 دن کے اندر کھا لے، باقی سارا صدقہ خیرات اور تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد پھر موقع آیا ایک سال، فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ایک بار یہ کہا تھا کہ بھئی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، باقی تقسیم کرو۔ اب تمہاری مرضی، تم سارا گھر میں رکھ کے کھاؤ، سارا سال رکھ لو، جتنا چاہو سٹور کرو، یا سارا تقسیم کر دو، تھوڑا کرو، اب تمہاری مرضی۔ اس وقت کیوں ایسا حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں؟ فرمایا کہ اس وقت حالات کچھ مسلمانوں کے کمزور تھے اور ان کو قربانی کا گوشت کھلانا مقصود تھا، تو وہ قربانی کا گوشت کہا کہ باقی زائد جو ہے وہ تقسیم کر دو، تقسیم کرو۔ یہاں پر جب آپ نے یہ کہا کہ کچھ غریب لوگ، تو پھر وہاں یہ نہیں کہا کہ اچھا تم سارے کیوں قربانیاں کرتے ہو، یہ قربانی کے جو پیسے ہیں یہ غریبوں کو دے دو تاکہ وہ اپنی عید اچھی بنائیں، یہ نہیں۔ فرمایا قربانی کرو، قربانی کا گوشت دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کے جانور کا بہا ہوا خون یہ زیادہ عزیز ہے، یہ مسئلہ۔ اور پھر یہ عید جو آ رہی ہے کل انشاءاللہ، تو مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید نماز پڑھنا رکن تو نہیں، فرض تو نہیں، سنت مؤکدہ، لیکن آپ نے حکم فرمایا کہ عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں یا جہاں نماز عید ہوگی سارے کے سارے آئیں، چھوٹے آئیں، بڑے آئیں، جوان آئیں، بوڑھے آئیں، مرد آئیں، عورتیں، حتیٰ کہ لڑکیاں، وہ کنواری، وہ پردہ دار جو کبھی گھر سے نہیں نکلیں، وہ بھی آئیں نماز عید پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی عیدگاہ میں۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ عورتیں جن پر اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، وہ آئیں لیکن سائڈ پہ بیٹھیں، کیونکہ اس وقت دعا ہوگی تو مسلمانوں کی اس دعا میں شریک ہوں۔ یہ حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عید نماز، عید پڑھنا، پھر ایسے قربانی کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں اسلام کے، امت مسلمہ کے، جس سے اسلام کی شان اور مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے یہ مظاہر اور یہ شعائر یہ بلند کرنا یہ مقصود ہے۔ اور پھر یہ بات خاص طور پر ان دنوں میں اور آج کے دن سے جو خاص عمل شروع ہے وہ تکبیروں کا ہے۔ ان تکبیروں کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، آج سے بلکہ آج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی شام تک تکبیریں، خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد زیادہ، اور عام چلتے پھرتے ہر جگہ پہ تکبیریں کہیں مرد اونچی آواز سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیں۔
اس حدیث پر عمل کیسے، سنت پر عمل کیسے ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بازار میں چلے جاتے، کوئی سودا نہیں خریدنا، بازار جانے کا مقصد یہ کہ وہاں تکبیریں کہیں گے اونچی آواز سے، لوگ سنیں تو لوگ بھی کہیں، لہذا وہ جب جاتے اور بازار میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے، پورے بازار میں لوگ بھی تکبیریں کہتے، بازار گونج اٹھتا۔ یہ مسلمانوں کے دین کی یہ عظمت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مینا میں اپنے خیمے میں ہوتے کہ اچانک جب محسوس کرتے کہ لوگوں کی توجہ تکبیروں سے ہٹ گئی ہے، اونچی آواز سے، پوری اونچی آواز سے، بلند آواز سے تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ تو ان کی آواز جب اونچی ہوتی تو مینا میں سارے حاجی اپنی اپنی جگہوں پہ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اجتماعی ہے، لیکن اجتماعی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پہلے کہے گا تو پیچھے سارے کہیں گے۔ ہم جب عیدگاہ میں یا مسجد میں بیٹھ کر تکبیریں کہتے ہیں، جب تک سپیکر میں کوئی بندہ مائک میں تکبیریں نہ کہے تو ہم بھی پیچھے نہیں کہتے۔ یہ بھی نہیں کہنی، ہر بندے نے اپنی تکبیر کہنی ہے، آگے نہیں کو پڑھ رہا تو ہم بیٹھ کر پڑھیں۔ ہم چلتے پھرتے عید نماز پڑھتے جاتے وقت، نماز سے واپس آتے وقت راستے میں جہاں بیٹھے ہیں عیدگاہ میں یا مسجد میں، وہاں پر یہ تکبیریں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سپیکر میں مائک میں تکبیر ہوگی جو تکبیر کہنی ہے، یہ بھی ہم نے ایک رواج بنا لیا۔ جو مائک میں ہوتی وہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔